ایک شخص جس کے ہاتھ رسیوں سے انتہائی مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے، لیکن اس کے قدم اس جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پھانسی کی سزا کے طور پر اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ موت کا یہ تجربہ اس شخص کے لیے بہت ہی خوفناک اور اذیت ناک رہا ہوگا، لیکن اب یہی اس کا مقدر تھا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جنگجو سپاہی تھا جسے قید کر کے سزا دی گئی۔ یہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی بادشاہت میں ناکام رہا اور یہی ناکامی فطرتاً اس کی موت کی وجہ بنی۔ اسے مار دیا گیا تاکہ اس کی جگہ کوئی نیا نوجوان اور طاقتور بادشاہ لے سکے، کیونکہ قدیم آئرش دور میں زندگی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس شخص کی باقیات سینٹرل آئرلینڈ میں واقع کروگہین ہل کے دلدل سے ملی تھی، جو ایک زمانے میں قدیم آئرش سلطنت کا مرکز تھا۔ اس کے اصل نام کا تو نہیں پتا، لیکن آرکیولوجیکل ایکسپرٹس نے اسے کروگہین مین کا نام دیا۔ مختلف ماہرین کی جانچ کے مطابق کروگہین مین کی ملنے والی باقیات کے ہاتھ کے ناخن بہت اچھے طریقے سے تراشے ہوئے اور صاف ستھرے تھے اور بالکل نرم تھے۔ اس کا مطلب یہ کوئی عام مزدور یا کسان نہیں تھا، بلکہ ایک اعلیٰ سماجی حیثیت کا حامل تھا۔ ایک چمڑے سے بنا ہوا آرملیٹ یعنی بازو بند اس کے لیفٹ بازو پر بندھا ہوا تھا، جس پر تانبے کے مرکب جیسی چیز چڑھی ہوئی تھی، اور یہی بازو بند اس شخص کے اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہسٹورینز اور مختلف ماہرین کا کہنا ہے کہ آملیٹ کا مطلب آئرش ٹریڈیشن میں شمسی عبادت سے منسوب ہے، اور یہ کروگہین مین اس قدیم آئرش دور میں ایک مذہبی رہنما تھا جنہیں ڈروئٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سینٹرل چائنا کے شہر لویانگ میں موجود ایک مقبرے کے گڑھے سے 5 چیریٹ اور 12 گھوڑوں کے ڈھانچے ملے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ مقبرہ 2500 سال پہلے ایسٹرن زاؤ ڈائنیسٹی کے دور میں کسی وزیر یا دوسرے رئیس لوگوں کی آخری رسومات کے لیے کھودا گیا تھا۔ ان چیریٹ اور گھوڑوں کے ساتھ کئی ڈاگز کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ آسٹن یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ایک چائنیز ہسٹورین ڈیوڈ سینا کے مطابق یہ ڈاگز اس دور میں اہم کام انجام دیتے تھے اور قدیم چائنا میں قربانی کے جانور تھے۔ ڈیوڈ کے مطابق ان چیریٹس اور گھوڑوں کو مقبرے میں اسی لیے دفن کیا گیا تھا کہ مرنے والے رئیس، اشرافیہ یا وزراء کی بعد کی زندگی میں ان کے کام آ سکیں۔ یہ چیریٹ اور گھوڑے اس دور میں جنگ کے لیے انتہائی اہم گاڑیاں تھیں۔ ژاؤ ڈائنیسٹی کے دوران رئیسوں کے استعمال کردہ بہت سے چیریٹس کو مختلف قیمتی دھاتوں سے مزین کیا گیا تھا۔ 2020 میں یہ کھردری دکھنے والی چیز جنوبی امریکی ریاست آرکنساس کے ایک کھیت میں پائی گئی تھی۔ تب اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے فیس بک پر شیئر کیا گیا تو دنیا بھر سے مختلف لوگوں نے سجیشن دی کہ یہ چیز ایلین یہاں لائے۔ کسی نے اسے ڈائناسور کے فوسلز یا کسی کچھوے کا خول کہا، لیکن ماہرین کی جانچ کے بعد ان تمام لوگوں کے مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ یہ ڈسکوری دراصل ڈریگن اسٹون کے نام سے مشہور تھی، جسے جیولوجسٹ سیپٹیرین نوڈیول آف سائڈرائٹ سے ریفر کرتے ہیں۔ یہ ڈریگن اسٹون ایک پتھر ہے جو مٹی کی معدنیات سے بنا ہے۔ یہ ایک آتشی چٹان جیسا ہے جس پر ہزاروں سالوں سے مٹی خشک ہو چکی ہے، جس نے دراڑوں کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ کیلسائٹ جیسے معدنیات سے بھری ہوئی ہے۔ حقیقتاً یہ ڈریگن اسٹون کسی ڈریگن کی باقیات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک پتھر ہے۔ 2019 میں مشرقی سائبیریا سے ایک خوفناک ڈسکوری ہوئی۔ برفانی حالات میں ایک قدیم بھیڑیے کی غیر معمولی طور پر محفوظ شدہ باقیات ملی، جس کا تعلق ایک سب اسپیشیز کی نسل سے ہے جو ہزاروں سال پہلے معدوم ہو گئی تھی۔ بھیڑیے کے سر کا یہ خاص نمونہ 32 سے 40 ہزار سال پرانا سمجھا جاتا ہے، جو فریزنگ کنڈیشن میں مکمل طور پر محفوظ تھا۔ اس کی کھال، دماغ اور دانت اب بھی برقرار تھے، جس سے ایکسپرٹس یہ تعین کرتے ہیں کہ اس بھیڑیا کا سر آج کل کے گرے وولف سے 5 انچ لمبا ہے۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بھیڑیے کا سر اس کے جسم سے کیسے الگ ہوا، لیکن اس بھیڑیے کے خوفناک جبڑے بہت وحشیانہ دکھتے ہیں۔ عراق کے شہر بغداد سے 3 مٹی کے بنے مرتبان کی شکل کے آرٹیفیکٹس کو ایک جرمن آرکیولوجسٹ نے 1938 میں ڈسکور کیا تھا، جنہیں بغداد بیٹری کا نام دیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بغداد بیٹریز 2000 سال پرانی ہیں، جنہیں مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ان مٹی کے مرتبانوں میں ایک ٹیوب موجود تھی جو کوپر کے ملتے جلتے سبسٹینس سے بنی ہے، جو کہ ایک بہترین کنڈکٹر ہے۔ اگر یہ کسی الکالائن یا ایسڈ سے رابطے میں آتا ہے تو اس سے یقینی طور پر برقی چارج خارج ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے سونے اور چاندی کو ایک ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جسے الیکٹروپلیٹنگ کی ایک قدیم شکل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اب بھی موضوع بحث ہے کہ آیا بغداد بیٹری قدیم زمانے میں انرجی جنریٹ کرنے والی کوئی چیز تھی یا صرف کوئی عام سا برتن تھا جسے صرف ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انتہائی اونچا اور آسمان سے باتیں کرتا یہ دیو ہیکل ہاتھ اٹاکاما ڈیزرٹ چلی میں نصب کیا گیا ہے۔
जिसे चिली ही के मुजस्मा साज मारियो अरिजाबुल ने बनाया है। इसकी ऊंचाई 36 फीट है और इसे पहली बार 1992 में नस्ब किया गया था। ये मुकम्मल तौर पर लोहे और सीमेंट से बना हुआ है। ये हाथ का मुजस्मा मारियो अरिजाबुल की पहली तख्लीक नहीं है। वो इससे पहले भी मैड्रिड, वीनस और यूरोगा के साहिल पर इस तरह के हाथ के मुजस्मे बना चुके हैं जो देखने में इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत नजर आते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन का इंजन कितनी देर मिट्टी में दबा रहा है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक कीचड़ में पड़ा रहा। इस इंजन को 1885 में पहली बार ऑपरेशनल किया गया था और दूसरी जंग अजीम के दौरान ये कई दहाइयों तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जंग के बाद खराब माशी हालात की वजह से स्क्रैप और धातों से बनी कीमतों में जबरदस्त कमी आई, जिसके नतीजे में जब पुरानी ट्रेन गैर मौसर हो गई तो इसे दरिया में फेंक दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये इंजन 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक दरिया की तह में पड़ा रहा और आखिरकार लोकोमोटिव इंजन की टीम ने हाल ही में इस इंजन के मलबे को दरियाफ्त किया है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।